بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عيابين ولا مداحين ولا طعانين ولا متماوتين صدق اللہ العظیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو تم لوگ بہت زیادہ عیب لگانے والے بنو، عیابین کہتے ہیں بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والے، عیب لگانے والے، نہ تو تم بہت زیادہ عیب لگانے والے بنو، نہ تم بہت زیادہ تعریف کرنے والے بنو، مداحین، اور اسی طریقے سے نہ بہت زیادہ طعنے دینے والے بنو، طعانین جس کو کہا جاتا ہے، اور نہ دکھاوا کرنے والے بنو، متماوتین۔ چار باتیں آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہیں۔ نہ بہت زیادہ عیب لگانے والے بنو، نہ بہت زیادہ تعریف کرنے والے بنو، نہ بہت زیادہ طعنے دینے والے بنو، اور نہ بہت زیادہ دکھاوا کرنے والے، ریاکاری کرنے والے بنو۔ تو اس میں جو پہلی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ تم بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والے نہ بنو، عیب نکالنے والے مت بنو۔ تو انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ بات عرض کریں گے۔ جس طرح آج ہمارے اندر اور ہمارے معاشرے میں اور کئی ساری بیماریاں، خرابیاں رائج ہے، وہیں پر ایک اور مرض اور عیب اور بیماری وہ ہمارے اندر یہ ہے، بہت زیادہ عیب نکالنا، اللہ پاک کی نعمتوں میں، چیزوں میں، لوگوں میں عیب جوئی کی عادت۔ یہ عیب جوئی کی جو عادت ہے، یاد رکھیں یہ اچھی عادت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ان کے مزاج میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ ہر چیز میں عیب نکالنا، عیب جوئی کرنا، اور ان کی نظر ہی ہمیشہ اس پہلو پر جاتی ہے کہ جس پہلو سے اس چیز میں عیب جوئی کی جا سکے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے یا ہم دیکھیں تو اللہ پاک کی نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اپنے جسم کو دیکھ لیں، اپنے آس پاس دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں، اپنے پاس دیکھ لیں، بے شمار اللہ پاک کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اور راحت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بعض لوگوں کی نظر نعمتوں کی طرف نہیں جاتی، بلکہ صرف اور صرف عیوب نکالنے کی طرف توجہ جاتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دنیا ہے، اس میں کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے دنیا میں کبھی کوئی خوشی نہیں ملی، نعمت نہیں ملی، راحت نہیں ملی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے اور راحتوں سے نوازا ہے۔ دوسری طرف کوئی انسان یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں صرف میں ہی پریشان ہوں، صرف میں ہی وہ واحد شخص ہوں کہ جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں اس کو کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خوش ہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ تین عالم ہے نا اس کائنات میں۔ اس کائنات میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں تو تین عالم ہے۔ ایک عالم ہے جنت، جہاں خوشی ہی خوشی ہوگی، وہاں پر غم کا، پریشانی کا، فکر کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ دوسرا عالم وہ ہے دوزخ، جہنم، جہاں غم ہی غم، پریشانی ہی پریشانی، وہاں خوشی کا کوئی تصور اور خوشی کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ تیسرا عالم جو عالم دنیا ہے، وہ ان دونوں کیفیتوں کا مرکب ہے۔ اس عالم دنیا میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے،
پریشانیاں بھی آتی ہیں، راحتیں بھی آتی ہیں، تنگی بھی آتی ہے، فراخی بھی آتی ہے. تو اس میں تو انسان پر دونوں کیفیتیں آتی ہیں. تو چاہیے کہ انسان کو جو نعمتیں حاصل ہے اللہ پاک کی طرف سے، ان نعمتوں پر انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرے. باقی اس دنیا میں انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بلکہ انبیاء پر تو زیادہ آتی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ سختی اس دنیا میں کس پر آتی ہے؟ انبیاء پر آتی ہے. پھر اس کے بعد جو انبیاء سے کیا ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں تو انبیاء پر آئی ہے. اگر ہم دیکھ لیں انبیاء اکرام کی زندگی کو، تو انبیاء پر جو آزمائشیں آئی ہیں آج ہم اس کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا. صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی اگر دیکھ لیں تو کیسی کیسی صبر آزما آزمائشوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، نار نمرود میں. ایسی آگ کہ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، ہے نا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ تو ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، آگ میں ڈالا گیا، بیوی اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیا صحرا میں جو ہے چھوڑا، اللہ پاک کے حکم سے اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا. اسی طریقے سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کا حکم آیا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. انبیاء کا خواب بھی جو ہے وحی کا درجہ رکھتا ہے. تو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے، لٹایا اور چھری چلائی. اب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم کوئی چھوٹا حکم ہے؟ یہ کوئی معمولی آزمائش ہے، لیکن اس میں بھی کامیاب ہوئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آزمائش میں کامیاب ہوئے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. علامہ اقبال فرماتے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو بہرحال بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا، گھر بار چھوڑنے کا حکم آیا، نمرود نے آگ میں ڈالا. کتنی بڑی آزمائشیں آئیں. اسی طریقے سے دیگر انبیاء، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آزمائشوں کا اور امتحانات کا سامنا کیا. آپ علیہ السلام کو بھی مکہ سے نکالا گیا، آپ ہجرت پر مجبور ہوئے، آپ نے ہجرت فرمائی. اپنا جو وطن تھا اور مولد تھا مکہ مکرمہ، وہ آپ علیہ السلام نے چھوڑا. اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ کیا گیا، شعب ابی طالب میں آپ کئی عرصہ محصور رہے. تو انبیاء پر تو سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. آج ہم پر ذرا سی پریشانی، آزمائش آ جائے، ہم شکوے اور شکایتوں کی پوٹلیاں کھول لیتے ہیں، شکوے اور شکایتیں کرنے لگتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نکلے، مشکات شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ آپ علیہ السلام بھوک سے بیتاب ہو کر گھر سے نکلے. دیکھا تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی نکلے ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس چیز نے گھر سے نکالا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھوک نے نکالا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں. ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، اس نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، انتہائی خوش ہوا
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں لا کر پیش کی، کھجوروں کا خوشہ لا کر پیش کیا، اور اس کے بعد بکری کا بچہ ذبح کیا، کھانا پکایا اور اکرام کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا، شیخین نے کھایا اور کھجوریں کھائی، ٹھنڈا پانی پیا، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اگر دیکھیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف اب بھوک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ علماء نے لکھا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک وقت کی بھوک نہیں تھی، ایک وقت، بلکہ یہ کئی وقتوں کا فاقہ ہوگا کہ جس کی بنا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین یہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہوئے بے تاب ہو کر۔ لیکن کوئی بھوک کی شکایت نہیں ہے، اللہ پاک سے شکوہ شکایت نہیں ہے، مخلوق سے شکایت نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرات صحابہ اکرام سے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو نعمت کی طرف نظر ہے، شکوہ شکایت نہیں ہے۔ آج نعمتیں اللہ پاک کی ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، لیکن ذرا سی تکلیف آ جائے شکوہ شکایتیں شروع ہو جاتی ہے اور ہم سب اللہ پاک کی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ نعمت کا شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا، البتہ پریشانی پر ناشکری فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ہمارے استاذ تھے دارالعلوم دیوبند میں، حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم بھی تھے اور صوفی اللہ والے بھی تھے، صاحب کشف بزرگ تھے۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب بیمار ہو گئے شدید، میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ، اور شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، دیکھا کہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بخار کی حالت ہے۔ میں نے عرض کی حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو دیکھیں عام طور پر جب پوچھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں بخار ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، ہم اپنی تکلیفوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، آنکھیں صحیح سلامت ہیں، زبان صحیح سلامت ہے، کان صحیح سلامت ہے، دل دماغ صحیح سلامت ہے، جگر صحیح سلامت ہے، ہاں البتہ بخار آیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک وہ بھی دور فرما دے۔ تو اب حضرت کے جملے کو دیکھ لیں کہ پہلے اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد جا کر فرمایا کہ ہاں بخار بھی ہے، دعا فرمائیے۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے، ہم سے کوئی پوچھے، ذرا سا اگر سر میں درد آ جائے، معمولی سا بخار آ جائے، طبیعت کیسی ہے؟ حالانکہ اس کے علاوہ الحمدللہ جسم صحیح سلامت ہوگا، آنکھیں، زبان، ناک، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، سر میں بہت درد ہے، طبیعت بہت خراب ہے، طبیعت بہت ناساز ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف۔ وہ ساری شکوے شکایتیں پہلے ہوں گے اور نعمت کا، اللہ پاک کی باقی نعمتوں کا، انعامات اور احسانات کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوگا، تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج ہم ناشکری کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم ناشکری کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کو بھول چکے ہیں۔ ذرا سی آزمائش آتی ہے ہم فوراً ناشکری۔ حضرت ایوب علیہ السلام، میں نے کسی بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ ایوب علیہ السلام پر کیسی آزمائش آئی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئی، چھت گر گئی، سارے بچے، بیوی، پورا خاندان مر گیا، انتقال ہو گیا، اور جتنے گھر پورا ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے خود حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ پاک نے ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا، لیکن اس حالت میں بھی ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے۔ تو بالآخر اللہ پاک نے اس شکر گزاری کا کیا بدلہ دیا کہ انا وجدناہ صابرا، اللہ پاک نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔
میں وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، وہ بھی نادم ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو بھی بلایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں کہا، ایک لفظ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے شکایت کا نہیں کہا۔ تو یہ انبیاء کرام کا شیوا اور انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور تکالیف پر شکوے اور شکایتیں نہیں کرتے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم پہلے جو تکلیف آئی ہوگی ان تکالیف کو ذکر کریں گے، شکوے شکایتیں کریں گے، لیکن جو نعمت اللہ پاک نے عطا کی ہوتی ہے ان نعمتوں پر ایک لفظ شکر کا ہماری زبان پر نہیں آتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت ہی تھوڑے بندے ایسے ہیں میرے بندوں میں جو شکر گزار ہوتے ہیں، ایسے خوش قسمت لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ آج عیب جوئی کی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے، عیب نکالنے کی، شکوے شکایت کی، ہر چیز میں آج ہم عیب نکالتے ہیں۔ کھانا پینا، رزق اللہ پاک کی نعمتیں کتنی ہمیں مہیا ہوتی ہے، لیکن ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم فوراً کیا اس چیز میں عیب نکالنے لگتے ہیں، نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں، اور ذرا سی تکلیف آ جائے ناشکری کرنے لگتے ہیں، ناشکری والے کلمات کہنے لگتے ہیں، عیب جوئیاں کرتے ہیں، عیوب نکالتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہی تھی، ایک نوجوان سامنے سے آ رہا تھا اور سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ پاک کی بہت بڑی ولیہ تھی، تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے پوچھا، نوجوان سر پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ سر میں درد ہے، تکلیف ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اتنے عرصہ تم اللہ پاک کی نعمتیں استعمال کرتے رہے، نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، آج تک تم نے شکر کی پٹی نہیں باندھی، ذرا سا سر میں تکلیف ہوئی فوراً ناشکری کی پٹی باندھ لی۔ تو حقیقت آج ہماری یہ ہے، آج ہم نے ناشکری کی پٹیاں سروں پر باندھی ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں دن رات اللہ پاک کی نعمتوں کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اور صرف میں عرض کرتا ہوں عام طور پر کہ ہم اپنے جسم میں کتنی نعمتیں ہمارے جسم میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ آنکھوں کی نعمت کو دیکھ لیں، کانوں کی نعمت کو دیکھ لیں، زبان کی نعمت کو دیکھ لیں، دانتوں کی نعمت کو دیکھ لیں، دل دماغ کے سلامتی کی نعمت کو دیکھ لیں، ہاتھ پیر کی سلامتی کی نعمت کو دیکھ لیں۔ آج اسپتال میں جا کے ہم ان مریضوں سے پوچھ لیں کہ جو صحت سے محروم ہے، جو صحت کے متمنی ہے، جو نعمتوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ پاک نے نعمتیں مفت میں دے رکھی ہے، صرف اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر لے، میرا یہ بندہ ان نعمتوں کو میری رضامندی والے کاموں میں استعمال کر لے۔ لیکن ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور الٹا اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا پینا، رزق حلال کا مہیا ہونا عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، یہ بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہماری کیا کھانا آج اگر پسند کا نہیں ہے، ہم اس کھانے میں سینکڑوں عیب نکال لیتے ہیں۔ کھانا اگر آج ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے تو ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کھانے کے لائق ہے، اس طرح کے جملے بھی ہم کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس طرح ان عیب جوئی اور اس الفاظ سے بعض مرتبہ اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی ناراضگی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو ان نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ آج دیکھیں نا،
ہر چیز کی تنگی ہے ہم پر، پریشانی ہے. آج مخلوق خدا پریشان ہے. کوئی کہہ رہا ہے بھئی آج چینی کی قلت ہے، کوئی کہہ رہا ہے آٹے کی قلت ہے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کی آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی قلت ہے. سب پریشان ہے، انسان پریشان ہے. تو ہم ذرا غور کر لیں، شاید اس میں ہماری ناشکری کا بھی دخل ہو کہ ہم نے اللہ پاک کی نعمتوں کی قدردانی کب کی ہے. اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو یاد رکھیں شکر کے نتیجے میں اللہ پاک مزید نوازتے ہیں. جو انسان شکر گزار بنتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں. اور جب یاد رکھیں انسان ناشکری کا مریض بنتا ہے، ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ پاک اپنی نعمتوں کو واپس لینے لگتے ہیں. تو آج اگر ہم ظاہری نعمتوں کو دیکھ لیں، اس اعتبار سے بھی آج ہم پریشانی کا شکار ہیں. کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اسباب ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، ہر اعتبار سے آج ہم پریشان. جسمانی نعمتیں دیکھ لیں، ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اس اعتبار سے بھی ہم پریشان. آنکھیں آج کام نہیں کر رہی، بھائی جاؤ بھائی نظر ٹیسٹ کرواؤ. اب آنکھوں کی نعمت اللہ پاک نے دی، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہ بینائی کمزور ہونے لگتی ہے پھر مصنوعی چیزیں اور آلات ہم لگاتے ہیں. بھائی 10 نمبر کا چشمہ لگایا، 8 نمبر کا لگا ہوا ہے، 5 نمبر کا لگا ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے پھر وہ اس درجے کا کام نہیں کرتا. کوئی آپریشن کروا رہا ہے، آنکھوں میں موتی آ گیا، لیزر آپریشن ہے، پردہ آ گیا، کیوں اللہ پاک وہ نعمت پھر لینے لگتے ہیں. کان کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں ہم سن رہے ہیں، سنوائی ہے، مفت میں سن رہے ہیں، لیکن جب یہ سنوائی سماعت کی نعمت اللہ پاک لینے لگتے ہیں کہ نبی جاؤ بھی اس کے لیے مشین لگاؤ، سننے کا جو آلہ ہے آلہ سماعت وہ لگاؤ، پھر اس میں اس درجے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے بات. اسی طریقے سے اگر دیکھ لیں یہ زبان اللہ پاک کی نعمت ہے. خدا نخواستہ اگر اس میں خرابی ہو، انسان قوت گویائی سے تکلم کی نعمت انسان سے چھین لی جائے، کیا حیثیت رہ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے اسپیچ تھراپی کرے، خدا نخواستہ فالج گر گیا، لقوہ آ گیا، انسان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے. دماغ کام کر رہا ہے، دل کام کر رہا ہے، انہیں کیا بھئی ہارٹ بیٹ بڑھ گئی، دل کا وال بند ہو گیا، انجیوگرافی ہوگی، انجیوپلاسٹی ہوگی، بائی پاس ہوگا، فلاں ہوگا فلاں. پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ اسپتال کے بستر کا محتاج، ڈاکٹروں کا محتاج، مصنوعی چیزوں کا اسباب کا محتاج، اور اس میں اس درجے کی بات نہیں ہوتی. ہم ان نعمتوں کی جب یہ ہوتی ہے قدر نہیں کرتے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق عام طور پر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے. وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ. ایک تندرستی کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت ہے. تو یہ صحت کی جو نعمت ہے نا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم ناشکریاں کرتے ہیں، میرے پاس ہے کیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو غریب ہوں، میں تنگ دست ہوں، اور میں بڑا جو ہے ہم ناشکری والی کیفیت میں رہتے ہیں. اور کسی کے پاس ظاہری مال و اسباب دیکھ کر سارا دن جو ہے کیا ہے، ہم حسرت اور جو ہے افسوس سے اس کو دیکھتے ہیں. حالانکہ میرے پاس اللہ پاک کی کتنی نعمت ہے. اور دنیا میں یاد رکھے کوئی انسان ایسا نہیں ہے، چاہے وہ ارب پتی کھرب پتی ہو، وہ بھی یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور میں خوش ہوں. وہ شاید زیادہ پریشان ہو. جس کے پاس مال جتنا زیادہ اس کی پریشانی اتنی زیادہ، جس کے پاس دنیاوی مال اور اسباب کم اس کی پریشانی اور غم اتنے کم. یاد رکھیں. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں شاید مال والا خوشحال ہوگا اور جس کے پاس مال نہیں وہ بدحال ہوگا. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں خوشی کا، راحت کا، ان چیزوں کا تعلق دنیاوی مال اور اسباب سے نہیں ہے، مادی چیزوں سے ان کا تعلق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. خوشی اور راحت کا اور ان چیزوں کا تعلق مال اور اسباب سے نہیں ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے شاید پھر کچھ رک رہا تھا ابھی تو صحیح. تو راحت کا تعلق، خوشی کا تعلق یہ اللہ پاک سے تعلق جوڑنے میں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو اللہ پاک کی یاد میں دلوں کا سکون پوشیدہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے،
نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آج دنیا کے اسباب میں، مادی چیزوں میں، دنیا کے نقشوں میں، اس میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، خوشی تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں میں خوشی ہوتی نا، یاد رکھیں، تو آج خودکشی کا رجحان اس طبقے میں زیادہ نہ ہوتا جو مال والا ہے۔ وہ ممالک جو آج خوشحال ممالک ہے، بیرون ممالک، یورپی ممالک ہو گئے، باہر کی دنیا ہو گئی، مغربی دنیا، جو خوشحال کہلاتی ہے مادی اعتبار سے، وسائل اسباب کے اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیں تو آج ان میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں میں خودکشی کا رجحان بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ ورنہ مال ان کے پاس کم نہیں، اسباب ان کے پاس، کیا وجہ ہے کہ اپنی زندگی سے بیزار ہے، اپنی زندگی سے تنگ ہے۔ آپ جتنے انٹرویوز پڑھ لیں، مضامین پڑھ لیں، ہر ایک میں آپ کو کہیں گے جو مالدار ہوگا، ارب پتی ہوگا، کہے گا مجھے عجیب سی بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ تو یہ بے چینی اور بے سکونی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہوتا، اللہ پاک سے دوری ہوتی ہے، اللہ پاک سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، جس کا اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا نہیں ہوتا تو اس کا دل ہمیشہ بے سکونی میں رہے گا، بے اطمینانی میں رہتا ہے ہمیشہ۔ اور جو انسان اس کے پاس ایمان کی دولت اور نعمت ہوتی ہے، جو اللہ پاک سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، جو اللہ پاک سے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو ایسا اطمینان عطا کرتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج سب سے زیادہ جو ہم مصیبت کا شکار ہیں، ہماری نظر اللہ پاک کی نعمتوں کے بجائے ہماری نظر آج اپنی پریشانیوں پر ہے۔ ذرا سی آزمائش آتی ہے، ہم شور شرابہ کرنے لگتے ہیں، ہم ناشکری والے کلمات کہنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک تو آزماتے ہیں نا، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ذرا سی پریشانی کے نتیجے میں ہم ناشکری والے کلمات کہنے لگ جاتے ہیں اور اللہ پاک کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ناشکرہ جو ہوتا ہے بندہ، وہ اللہ پاک کے قرب سے اور اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان اللہ پاک کی شکر والی کیفیت میں رہے، ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے۔ جتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں، مادی نعمتیں ہیں، سب پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اور سب سے قیمتی نعمت جو آج ہمارے پاس الحمدللہ ہم اور آپ کے پاس موجود ہے، جس پر ہم جتنے بھی شکر ادا کریں شاید بہت کم ہو، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ کیونکہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس میں نجات ایمان پر موقوف ہے۔ اور ایمان کے بعد جو بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایمان اسلام کی نعمت بھی عطا فرمائی، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پھر الحمدللہ اللہ پاک نے اہل حق کے طبقے کے ساتھ جوڑا۔ اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ بدعات میں مبتلا نہیں ہے، الحمدللہ بے دینی میں مبتلا نہیں ہے، الحمدللہ اہل حق کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑا ہے۔ اس پر بھی اللہ پاک کا بہت شکر ادا کریں۔ تو یہ سب کے سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو خلاصہ آج کے بیان کا یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک کی نافرمانی سے اجتناب کریں، اللہ پاک کی نعمتوں پر اللہ پاک کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔